پاک دامنی ہمیشہ عزتیں دیتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہترین ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بکتے بکاتے عزیز مصر کے ہاں پہنچے، وہاں وقت کی ملکہ نے گناہ کے لیے بلایا، پکارا، ان کا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، بہرحال ایک ایسا وقت آیا کہ ان کی پاک دامنی اور تقوی کے اوپر اور صبر کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا۔ ان کے ماں باپ نے، بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ یہ سب عظمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں۔ وہ ملک جہاں اپنا رشتہ دار کوئی نہیں، ووٹ بینک کوئی نہیں، بینک بیلنس کوئی نہیں، اپنی پارٹی کوئی نہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، اللہ نے وہاں کی بادشاہت دے دی۔ تو ہر دور اور ہر زمانے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ اسے عزتوں کے تاج عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ واقعہ فقط واقعہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں، اس میسج کو سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں سخت بارش شروع ہو گئی، اندھیری رات تھی، تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی، غار کے اندر چھپ گئے کہ ذرا موسم بہتر ہوگا تو پھر ہم اپنا سفر شروع کرتے۔ تو جناب ہوا کیا، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی چٹان آئی اور غار کے دہانے کے اوپر آ کے فٹ ہو گئی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ تینوں پورا زور بھی لگاتے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اب تو ان کو موت جو ہے نا مسکراتی ہوئی سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب بے بسی کا عالم ہے، تو اتنی بے بسی کے عالم میں ان لوگوں نے پتہ ہے کیا فیصلہ کیا، وہ ایک مشکلات کی غار میں پھنس گئے تھے جہاں موت انہیں نظر آ رہی تھی، ان کے بھی بیوی بچے، خاندان، پیچھے سب کچھ ہوگا نا، تو ایک ایسی غار میں پھنس گئے جہاں کوئی راستہ نہ تھا، جیسے کہتے ہیں بند گلی میں لے آئے۔ بند گلی میں جو بھی آج بھی جو بند گلی میں پھنس جائے، نبی علیہ السلام نے واقعہ اس کو سنایا ہے۔ آج بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں پھنس گیا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اس کے لیے سنایا۔ جب انہیں پتہ لگ گیا نا ہم ایسی جگہ پر آ گئے، اب تو سوائے موت کے کچھ نہ رہا اسباب کے درجے میں، تو پھر مسبب الاسباب کی طرف توجہ ہوئی کہ وہی اگر ہٹا دے تو ہٹا دے، باقی تو نہ ہم باہر کسی سے کہہ سکتے ہیں نہ خود کر سکتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک بہترین فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، اللہ سے دعا مانگو اور اپنا وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا ہو۔ پھر پہلے نے ہاتھ کھڑے کیے تو مانگا، یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے، گھر جب پہنچتا تھا بچے بھوکے ہوتے تھے، میں پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے دیر ہو چکی تھی، ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ بھی رہے تھے، بھوکے بھی تھے۔ انہوں نے مانگا، میں نے ان کو نہیں دیا، میں نے دودھ کا پیالہ بھرا، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ یہ بھی تو بھوکے ہیں، پہلے ان کو کھلاؤں گا بعد میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ ماں باپ کو اٹھایا اس لیے نہیں کہ نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو دوبارہ نیند آنا مشکل، بچوں کو کھلایا اس لیے نہیں کہ پہلے ماں باپ کو کھلانا ہے، اور خود بھی نہ سویا، ساری رات جاگتا رہا۔ جب ماں باپ کی اپنی خود آنکھ کھلی تب میں نے پہلے ان کو پیش کیا، بعد میں اپنی اولاد کو پیش کیا۔ یا اللہ اگر یہ کوئی عمل تیرے ہاں قبول ہے تو اس راستے کو کھول دیں۔ تو کچھ وہ چٹان ہل گئی اور کچھ تھوڑا سا راستہ بن گیا، لیکن باہر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کیا پیش کیا، اخلاق پیش کیے، صلہ رحمی۔ دوسرا آگے آیا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک کزن ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت، اور میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ گناہ کروں، اس کو کہتا رہتا تھا لیکن وہ مانتی نہ تھی۔ ایک دن انتہائی حالات سے مجبور ہو کر، غربت سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی کہ میری کچھ مدد کر دے۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ پیسے دیتا ہوں، لیکن تم نے میری یہ خواہش پوری کرنی ہے، یہ خواہش پوری کرو تو پھر میں تمہاری مدد کرتا ہوں ورنہ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر میرے ساتھ گناہ کے لیے تیار ہو گئی۔ اور جب وہ موقع آیا کہ میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے مجھے کہا خدا سے ڈر، میں نے ایسا گناہ کبھی نہ کیا، ایسا معاملہ مت کر۔ تو یا اللہ میرے دل میں آپ کا خوف آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یا اللہ اگر یہ کوئی عمل آپ کے ہاں قبول ہے تو پھر دروازہ کر یہ غار کا راستہ کھول دیجئے۔ تو غار تھوڑی سی اور کھلی، لیکن ابھی بھی اتنی نہیں تھی کہ تینوں نکل سکتے، راستہ اتنا نہیں تھا کہ ایک ایک کر کے گزر سکتے۔ اس نے کیا پیش کیا، اس نے بھی نماز روزہ نہیں پیش کی، اس نے معاشرت پیش کی، حیا اور پاک دامنی پیش کی۔ پھر تیسرا آگے ہوا، اللہ تو جانتا ہے ایک دفعہ ایک مزدور میرے پاس آیا تھا اور ناراض ہو کے چلا گیا، اپنی مزدوری نہیں لے کے گیا تھا، پھر میں نے اس پیسوں سے کچھ خریدا، پھر وہ اتنی بڑی فصل اور اتنی بڑی وہ ریوڑ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ پھر وہ کبھی آیا اور مجھ سے کہنے لگا مجھ پر ظلم مت کر، میری مزدوری دے، مجھے اجرت دو مجھے۔ اس نے کہا دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ ہے نا یہ ساری تیری اسی مزدوری ہی کی کمائی ہے، لے جا۔
وہ ساری لے کے بھی چلا گیا، یا اللہ اگر یہ تیرے لیے تھا تو راستہ کھول دیں. تو پھر چٹان اور ہلی اور ان کے لیے راستہ کھل گیا اور وہ اپنے عافیت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. اس نے کیا پیش کیا؟ اس نے بھی نماز، روزہ یا رات کی تہجد پیش نہیں کی، تسبیحات نہیں پیش کی، اس نے معاملہ پیش کیا. تو ایک نے اخلاق پیش کیے، ایک نے معاشرت پیش کی، ایک نے معاملہ پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے. تو ان میں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ تو پاک دامنی ہے کہ پاک دامنی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ، استاد علی المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام اپنی امت کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی بند راستے میں چلے جاؤ، بند گلی میں پھنس جاؤ، تو پھر لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے اچھے معاملات اور اخلاق اور کردار یہ رب کے حضور پیش کرو.